السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی، جس کو اللہ کے یہاں بہت ہی ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کرو، ان سے اف تک نہ کہو۔ جب اف تک کرنے سے منع کیا، اور ہم اپنے والدین کو کیا کچھ نہیں سنا دیتے کہ وہی والدین ہیں جنہوں نے بچپن میں ہمارے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ دیا، ہمیں کھانا کھلانے کے لیے خود بھوکے رہے، ہمیں اچھا پہنانے کے لیے خود اچھا نہیں پہنا۔ ناظرین، تو آپ لوگ کس طریقے کے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ آپ کے اوپر آپ کے والدین کی ذمہ داری ہے؟ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، آپ کے ماں باپ کی دعاؤں سے آپ اس قابل ہوئے ہو، آپ کھڑے ہوئے ہو اپنے پیروں پر، تو ان کی نافرمانی تو آپ نہ کرو۔ لوگوں کی باتوں میں آتے ہو، آپ اپنے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہو، آپ کو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے والدین کی نافرمانی ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس شخص نے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ اس کے بعد پھر پوچھا اسی شخص نے، پھر کون ہے حسن سلوک کا حقدار؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا باپ۔ تو آپ دیکھیں والدین کے لیے اللہ پاک نے کتنے حکم رکھے ہیں کہ آپ ان سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کر سکتے۔ یہاں تو آپ لوگ کیا کچھ نہیں کر سکتے، کیا کچھ نہیں کر جاتے اپنے والدین کے ساتھ، بے گھر کر دیتے ہو، ان کو بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں آپ۔ والدین کا تو سہارے ہیں بیٹا، جن کو وہ اتنا پالتے ہیں، جتنا پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، اپنے خواہشات کا گلا گھونٹ کے آپ جیسے بچوں کو بڑا کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب ان کا بڑھاپا آتا ہے تو تم وہ سب کچھ بھول جاتے ہو، اور ان کی خدمت کرنا ایک بہت بڑا گناہ اور بوجھ سمجھتے ہو۔ اس بوجھ کو اپنی ہی خوش قسمتی سمجھو۔ ان سے پوچھو جن کے پاس والدین نہیں ہیں، ان سے پوچھو جن کے پاس ماں نہیں ہے۔ تم لوگ نہ ماں کی خدمت کرتے ہو، نہ ان سے محبت کرتے ہو، بس صرف اور صرف خود پر دھیان دیتے ہو۔ یہ وہی والدین ہیں جنہوں نے بچپن سے لے کے بڑا ہونے تک تم لوگوں کی خدمتیں کی، تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، آج تم اس حال میں آئے ہو۔ اگر تمہیں سب کچھ خدا دے رہا ہے تو یہ تمہارے ماں باپ کی دعاؤں کا صلہ ہے جو آپ لوگوں کو مل رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اگر خود کو اس چیز کو سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑی کوئی توپ ہوں اور یہ دعائیں اور یہ سب کچھ نہیں بلکہ میری محنت ہے، تو یہ تمہاری سوچ ہے۔ اور تو اور بڑھاپا آتے ہی آپ لوگ اپنے والدین کو شیلٹر ہوم بھیج دیتے ہیں، جیسے ان کے گھر میں جگہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ماں باپ اگر بوڑھے ہو گئے تو پرانی بلڈنگ لگنے لگتے ہیں، آپ لوگوں کو پرانی بلڈنگ لگتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ یہ بلڈنگ میں کچھ بچا نہیں ہے، اور وہ بلڈنگ جو انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے بنائی ہوتی ہے، اسی میں رہنے کا حقدار بن جاتے ہو، اسی میں رہنے کا حق سوچتے ہو۔ تو بھول جاؤ، اللہ پاک نے بہت بڑی سزا رکھی ہے ایسے لوگوں کے لیے، اور جہنم تو واجب ہی ہے ایسے بندے پر جو اپنے والدین سے بدتمیزی کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کے باتوں میں آ کر انہیں اتنا سناتے ہیں کہ وہ رونے پر مجبور ہو جائے۔ کیا سوچ سکتے ہو اپنی ماں کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو تمہارے لیے ایک عذاب کے برابر ہے؟ اپنے والدین کو خوش رکھیں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اور پوچھیں ان سے کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ یہ آپ کا ہر جگہ خیال کرتی ہیں۔ جہاں ماں بیٹا بھوکا ہو، بیٹی بھوکی ہو، ماں باپ یہی سوچتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کو دیں۔ تو جب خود اس قابل بنتے ہو تو ان کے منہ سے نوالا چھیننے کا حق رکھنے لگ جاتے ہو۔ خدا کا خوف کرو، آپ لوگ خدا کا خوف کرو، اس سے پہلے دیر ہو جاؤ اپنے ماں باپ سے معافیاں مانگو، کیونکہ اگر دیر کر دی کل کو کیا پتہ کس کے نصیب میں کیا ہو۔ زندگی بھر کی ٹھوکریں لکھ دی جائیں گی تمہارے نصیبوں میں۔ ارہا فاطمہ کو، اگر آپ اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو ارہا فاطمہ کے چینل کو جوائن کریں اور ان کے لیے ایک دل بھیجیں، اور اپنے ماں باپ کی صحت مندی اور لمبی عمر کے لیے آمین کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔